السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل عثمان اکرم راجپوت میں. تو دو شہزادے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی فیملیئر ہیں ان دو فیسز کے ساتھ. تو انٹرو یہ خود کروائیں گے. آج کی ویڈیو میں خاص طور پہ بیچلر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ بہت سارے کوشچنز ہمیں آتے ہیں، لائک اپلائی کیسے کرنا ہے، کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو بیچلرز آفر کرتی ہیں انگلش میں، کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کیا فی ہے، اور اگر فی آپ کی ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. یہ سارے کوشچنز ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم انٹرو لے لیتے ہیں. جی آپ پہلے اپنا انٹرو کروا دیں. سب جانتے تو ہیں محمد عمر، اور میں یہاں پہ آیا ہوں بیچلرز آف ڈیٹا سائنس کے اندر، ٹھیک ہے، اور تھامس مور یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایف ایس سی کی ہوئی ہے میں نے آئی سی ایس میں، کمپیوٹر سائنسز کے ساتھ، اور اسٹیٹس کے ساتھ، جو کہ فیملیئر ہے. اور بس ہمارا تو یہی انٹرو ہے. اور میرا نام محمد اویس اظہر ہے. میں بھی بیچلرز آف کمپیوٹر سائنس کے لیے آیا ہوں تھامس مور میں. میرا کیمپس گیل ہے، ان کا میخمن ہے، اور میں نے بھی ایف ایس سی کی ہوئی ہے. اچھا، اور سب سے پہلے اور پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں بیچلرز کی؟ اگر کوئی بچہ آنا چاہ رہا ہے اس کی اسپیسیفک کیا ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو کرائیٹیریا وہ پورا کرے اور ایڈمیشن لے لے؟ پہلے آپ بتائیں. اسپیسیفک ریکوائرمنٹس تو سمپل آپ کے انٹر کے اندر مارکس ہیں، ایک کم سے کم 55 سے ابو چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے کم تو میں نے فی الحال جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ریجیکٹ ہوتا ہے، 50%. ٹھیک ہے. اور آئٹس وغیرہ بھی انگلش کے علاوہ آرٹس چاہیے ہوتا ہے، اور بیچلرس کے لیے ڈوولنگو ایک ٹیسٹ ہے، وہ بھی چل جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صرف ایڈمیشن کی بات کریں تو آپ کو اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، ایک آرٹس یا انگلش کا ٹیسٹ، ڈوولنگو، اور اپنی آئیڈینٹی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. اویس بھائی آپ بتا دیں کہ جو ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشنز ہوتی ہے لائک بیچلرز کے لیے کر رہے ہیں، وہ کہاں سے اٹیسٹ کروانا ضروری ہے؟ یار اگر آپ کا فیڈرل بورڈ ہے نا، تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے. آپ فیڈرل بورڈ کے آفس چلے جائیں گے اسلام آباد، تو آپ نے وہاں سے ویریفائڈ آپ کے ڈاکومنٹ آپ نے نکلوا لینے ہیں. اگر آپ کا دوسرا بورڈ ہے، پنڈی بورڈ ہو گیا یا لاہور بورڈ ہو گیا، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بورڈ سے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے ہیں. پھر آپ جائیں گے، وہ ڈاکومنٹس لے کے وہ آپ کو انویلپ دیں گے. اگر دوسرا بورڈ ہے تو وہ آپ کو ایک سیلڈ انویلپ دیں گے. فیڈرل بورڈ کے اندر نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک پیپر دیتے ہیں، وہ خود ہی ویریفائڈ ہوتا ہے. آپ وہ لے کے آئی بی سی سی کے آفس جائیں گے، اور آپ وہ ڈاکومنٹ اپنے دے دیں گے، اور اوریجنل ڈاکومنٹ اور انویلپ وہ آپ نے جمع کروا دینے ہیں. وہ آپ کو اگر آپ آئی بی سی سی سینڈ ہونے ہیں، ہاں آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے پہلے. اگر آپ کو اسی دن کی مل رہی ہے، صبح کا ٹائم مل رہی ہے، تو آپ کا شام کو 3 ساڑھے 3 بجے تک آپ کو ڈاکومنٹ دے دیں گے. اگر آپ کا شام کی اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ کو اگلی صبح ملے گی ڈاکومنٹ. تو ایکسپینس وغیرہ بھی بتا دیں کیا ایکسپینس آپ کا اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہے اس کے اوپر 1200 لگتے ہیں. اگر آپ کی کاپی ہے تو ایڈیشنل کاپی کے اوپر آپ نے اٹیچ کروانا ہے تو 600 لگیں گے. اگر آپ کا انویلپ ہے تو آپ کے 300 روپے جو ہے وہ اور لگیں گے. اور ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ کنسلٹنٹ ہمیں چاہیے بیلجیم کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، کہ کیا ایسا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار اس کے لیے تو کنسلٹنٹ ہونا چاہیے؟ وہ بھی بتا دیں کہ پروسیس مشکل ہے اور یا بالکل ایزی ہے کہ ہم آرام سے کر سکتے ہیں، کہ کون سا ڈاکومنٹس ہے جس کے لیے آپ کو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کے لیے تو کوئی پروفیشنل بندہ ہونا چاہیے؟ وہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں لوگوں کو. سب سے پہلے تو میں یہ ویس کی بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں. سم ٹائمز آپ کو انویلپ نہیں ملتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. کچھ بورڈ ہیں جن کے آپ کو انویلپ دیتے ہیں. آپ کا سرگودا بورڈ یا اس طرح چھوٹے گاؤں کا بورڈ ہوگا تو آپ کو انویلپ دیتے ہیں. لیکن کچھ بورڈ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ڈیجیٹل پرچی دے دیتے ہیں. جیسے ہمیں ٹوکن ملتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں، ویسے ایک نمبر دے دیتے ہیں، تو وہ نمبر آپ نے بھیجنا ہوتا ہے آئی بی سی سی میں اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ کے ساتھ. اینی ویز اگر ہم کنسلٹنٹ کی بات پہ آئیں، کنسلٹنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے، تو بچے بیسکلی پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ اپلائی کریں کس طرح، اور ڈر جاتے ہیں اس چیز سے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کوئی چیز ہوا بنا دیتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمپل جو ہم نے آپ کو 2-3 ڈاکومنٹس بتائے ہیں وہی چاہیے ہوتے ہیں. اور یونیورسٹی کا اپلائی کرنے پہ پورٹل بالکل ویب سائٹ پہ جانا ہے، یونیورسٹی پہ جانا ہے، آپ نے اس کے پورٹل پہ جانا ہے، اپنا لاگ ان بنانا ہے، اور سمپل ان کو اپنے سینڈ کرنے ہیں ڈاکومنٹ. اچھا ایک کوشچن، سوری، جو مین ڈاکومنٹ جو مجھے لگتا ہے لیٹر آف موٹیویشن اینڈ سی وی،
وہ تھوڑا سا بتا دیں کہ اچھا میں اس میں بتا دیتا ہوں. لیٹر آف موٹیویشن جو ہے وہ تو اب انہوں نے ختم کر دی ہے. اب تو بہت آسان ہے آپ کے لیے. آپ کو اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے. آپ نے بس اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹ لے جائیں. آپ اپنی میٹرک FSC کا لے جائیں. اگر آپ ماسٹر کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے لیکن اگر بنانا بھی ہو تو پھر اس کا آپ آرام سے جس طرح آپ پہلے تو اپنا بیک گراؤنڈ لکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے. باقی اگر آپ آگے کے ہیں نا تو آپ تھوڑا چیٹ GPT سے بھی مدد لے سکتے ہیں, یا اگر آپ کے کوئی سینئرز ہیں تو وہ بھی آپ کو دے سکتے ہیں. آپ اس سے بھی CV کا آپ بتا دیں. میں نے تو ویسے موٹیویشنل لیٹر کی اگر ہم بات کریں تو میں نے اس کو بڑا ایک بنایا ہوا اس کا سیکوینس, جو کہ وہ تھوڑا سا سیکوینس بتا دیں. پروفیشنل لگتا ہے. آپ سب سے اوپر اپنا ایک انٹروڈکشن کا پیراگراف بنائیں. آپ اس کو پیراگراف میں ڈیوائڈ کر لیں. اس کے بعد آپ بتائیں کہ آپ بیسکلی بیلجیم کیوں آنا چاہتے ہیں, مطلب بیلجیم آپ کو کیوں پسند ہے, صحیح ہے, اور آپ نے چوز کیوں کیا. اس کے بعد آپ بتائیں آپ نے جو پرٹیکولر یونیورسٹی چوز کیا, لائک تھامس مور, KU لوون, سم تھنگ جو بھی آپ وہ کیوں چوز کیا ہے, تھوڑا اس کا پیراگراف بنا دیں. تیسرا پیراگراف. چوتھا پیراگراف آپ اس چیز کا بنائیں کہ آپ نے جو پروگرام چوز کیا ہے, پرٹیکولر پروگرام جو ہے آپ کا, وہ آپ نے کیوں چوز کیا, کس بیسس پہ چوز کیا ہے. اور اس کے بعد 5th پیراگراف, موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف, جس میں آپ اپنا بتائیں کہ وٹ ول یو ڈو اپون ریٹرننگ ٹو یور ہوم کنٹری. آپ اپنے کنٹری واپس جا کے کیا کریں گے, اس آپ نے جو ایجوکیشن ہے اس کی بیس پہ. اور اینڈ لاسٹ 6th پیراگراف از یور کنکلوژن. اس کے اندر آپ بس یہ بتائیں. اور CV میں ویسے موسٹ جو ریکمینڈیڈ ہے وہ ہے یورو پاس کی CV. آن لائن جا کے آپ گوگل پہ جائیں, آپ جا کے اپنا وہاں پہ اکاؤنٹ بنا لیں. بالکل. اور وہاں پہ کافی آپ کے پاس ٹیمپلیٹس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں. وہاں پہ تو بیسکلی انہوں نے خود آپ کو ساری چیزیں دی ہوتی ہیں, بس آپ نے اپنی انفارمیشن پٹ کرنی ہے. اگر آپ کو وہ بھی سمجھنا ہے تو آپ کینوا پرو پہ جا سکتے ہو. وہ بہت ایزی ہے, وہ آپ کو فری ملے گا. آپ وہاں پہ ٹیمپلیٹ کوئی بھی اٹھا لو, آپ نے اپنی تصویر ڈالنی ہے, باقی سب اس میں ہوتا ہے. آپ نے بس اپنی جو انفارمیشن ہے وہ ایڈ کرنا ہے. ایکسپیرینس تھوڑا سا آپ نے وہ تھوڑا سا ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہے. وہ تو پرسن ٹو پرسن اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ فار ایگزامپل آپ ان کی اٹھا کے سمپل اپنی ڈگریز کا نام چینج کرتے ہیں, اتنا تو نہیں. اپنی سب اپنا. اچھا, اب ایک اور مطلب بیسک کوشچن ہے کہ یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ یار عثمان بھائی, ہم یونیورسٹی سرچ کہاں سے کریں, کون سی ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ ہمیں بیچلرز کے پروگرام پتہ چل جائیں یونیورسٹی کا, اور ماسٹرز, وہ بتا دیں. اس کے لیے تو سب سے پہلے تو ویسے آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, اور چیٹ GPT بھی کر سکتے ہیں. آپ تو بہت ایزی ہے. آپ چیٹ GPT کر لیں. یونیورسٹیز کے نام, وہ ویب سائٹس کے نام بتائیں تو سمپلی بیلجیم کے لیے تو ایک بڑی اچھی ویب سائٹ ہے studyinflanders.be, ایک یہ آ جاتی ہے. اور اگر بیچلرز پورٹل ہے بیچلرز والوں کے لیے, ماسٹرز پورٹل ہے ماسٹرز والوں کے لیے, اور یہ بہت بیسک ہے, سب کچھ ہے. نہیں, اگر آپ چیٹ GPT کرتے ہیں نا تو آپ کا یہ ہے کہ بیچلرز پورٹل میں کچھ یونیورسٹیز نہیں آتی. ہاں, یہ بھی صحیح ہے. تو آپ یا گوگل پہ جا کے یہ لکھ لیں کہ یونیورسٹیز ان بیلجیم فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, آپ اس پہ بھی آ جائیں گے بہت ساری آپ کو. یا پھر آپ چیٹ GPT پہ جا کے کر سکتے ہیں پرائیویٹ اینڈ پبلک یونیورسٹیز. تو اس کے بھی اگر آپ دیکھیں نا, سویڈن اور فن لینڈ وغیرہ انہوں نے اپنے ایک پورٹل بنایا. بیلجیم نے ایسا بنایا نہیں ہے, لیکن جو ہے بیلجیم نے ایسا بنایا نہیں ہے, لیکن اس کی جو ایک ویب سائٹ مجھے بہت پسند ہے, اس پہ ایوری یونیورسٹی کا نام لکھا ہوا ہے, اور وہ ہے studyinflanders.be. یہ مینشن بھی کر دیں گے نیچے. اچھا, اب ایک اور کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ ہمارا کہ اپلائی ہو گیا ہے, ایڈمیشن آ گیا ہے, اب جو ویزا کا پروسیس ہے پہلے تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ جیسے ایڈمیشن لیٹر آ گیا اس کے بعد اگلا اسٹیپ کون سا ہے کہ جو آپ کو لینا چاہیے کہ ہاں اب یہ کام کر لیں, وہ بتا دیں. ایڈمیشن آنے کے بعد تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کے ریڈی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی فیسز پے کرنی ہے, بلاک اماؤنٹ. اور جو سب سے مین امپورٹنٹ ہے, کچھ یونیورسٹیز یہاں پہ ہیں بیلجیم کے اندر جو آپ کی فی ایٹ دا مومنٹ نہیں لیتی, وہ آپ کے آفٹر ارائیول لیتی ہیں. لیکن بیچلرز کا اوور آل بتا دیں کہ ادھر سے پے کرنی ہوتی ہے, تو وہاں سے ہی پے کرنی ہے. جیسے KDG یونیورسٹی ہے, وائلز ہے, اور یہ تھامس مور ہے, یہ ساری وہیں سے پے کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ان کے اندر آپ نے صرف بلاک اماؤنٹ اور فی جو ہے وہ پے کرنے کے بعد آپ کو وہ ایک لیٹر دیتے ہیں. لیٹرز ہوتے ہیں 2 قسم کے, ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے پروف آف سالوینسی, جو کہ اس چیز کا پروف ہوتا ہے کہ آپ نے جو بلاک اماؤنٹ ہے آپ کی اسٹے کے, وہاں پہ جو فنڈ ہیں جو آپ کے سال کے ہیں وہ وہاں پہ سبمٹ ہو چکے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں. اس کے بعد آپ کی باری آتی ہے, آپ نے ڈاکومنٹس اپنے پریپیئر کرنے ہیں, کریکٹر سرٹیفکیٹ پریپیئر کرنا ہے, اور ایک یہ لیتے ہیں ایڈمنسٹریٹو فی, جو کہ یہاں پہ بیلجیم کی امیگریشن آفس کے اندر ہوم افیئرس میں آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں. وہ ایک مائنر سی اماؤنٹ ہوتی ہے 37 یورو, وہ آپ نے پے کرنی ہے, اور اس کا ایک پروف لینا ہے. اور اس کے پروف میں لوگ کوشچنس یہ آتے ہیں کہ وہ تو ہمیں کوئی پروف ملا نہیں ہے, اس کا کیا پروف ہوگا. وہ سمپلی جو آپ نے بینک ٹرانسفر کی ہے, ٹرانزیکشن کی, اس کا PDF لے لیں, اسکرین شاٹ لے لیں, وہ بھی چل جاتا ہے, کروا دیں, اتنا صحیح ہوتا ہے بس. اس کا پے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا پے کرنے کا طریقہ ہے, پاکستان سے تو ہے کہ
وائس منی ٹرانسفر چلتا ہے، لیکن پاکستان سے انفارچونیٹلی صرف ایک بینک لیتا ہے، الائڈ بینک کا کارڈ اس کے اوپر چلتا ہے، اور وہ بھی ٹیکسیز ہائی ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 12 to 13,000 ٹیکس پڑتا ہے. اور جو ادروائز اس کے علاوہ تو آپشن آپ کے پاس یہی ہے کہ علاوہ ابراڈ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب وہ کر لیں. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ ایڈ کر یا لیں اس کے علاوہ میڈیکل وغیرہ؟ میڈیکل کا آپ جس شہر میں یا آپ کو کوئی بھی قریبی شہر ہے آپ اس میں کر لیں. میں نے جتنے لڑکوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں اسلام آباد کا ایکسپیرینس زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر پرائس وائز دیکھا جائے پشاور بھی بتا دیں. اور لاہور کی فی تھوڑی کم ہے، آپ کو 23-24 ہزار میں مل جاتا ہے. اسلام آباد کا جو ہے وہ آپ کو تقریباً 30 سے 33 ہزار میں مل جاتے ہیں. تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کہاں سے کرانا ہے میڈیکل. اور وہ بھی بتا دیں کہ وہ آپ کو ایک سیلڈ ان ڈیولپ ہوتا ہے، وہ بھی آپ وہ آپ نے اوپن نہیں کرنا کیونکہ وہ پھر ضائع ہو جائے گا. وہ آپ نے اسی طرح جمع کرانا ہے اپنی جب آپ. تو اب یہ سارے ڈاکومنٹس ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد آگے والا اسٹیپ کون سا ہے؟ یہ ساری چیزیں بھی ہو گئی ہیں. اب ویزا کے لیے کیا اپوائنٹمنٹ سسٹم ہوتا ہے؟ وہ تھوڑا سا انٹرویو آپ نے بس آپ کے جب ڈاکومنٹ ڈاکومنٹس ہو جائیں گے آپ نے وی ایف ایس کے آفس جانا ہے. آپ وہاں پہ جا کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کریں گے. آپ نے 40 یورو دینے ہیں آن لائن. ٹھیک ہے، آپ کو اگلے دن کی بھی اپوائنٹمنٹ مل جائے گی، یا آپ اسی ویک میں اگر آپ ریڈی نہیں ہیں تو آپ اگلے اسی ویک میں کر لیں. آپ ڈاکومنٹس وہاں پہ جا کے دے دیں گے. آپ ٹوکن کا ویٹ کریں گے، ٹوکن آپ کو ملے گا، آپ آگے جا کے ڈاکومنٹ دے دیں گے، وہ آپ سے لے لیں گے. ہفتے 1.5 ہفتے میں آپ کا انٹرویو کی آپ کو کال آ جاتی ہے، میل آ جاتی ہے. تو آپ انٹرویو کے لیے تیار ہوں. انٹرویو کا جو انہوں نے PDF دیا ہوا ہے کوشچن ایئر ہے وہ آن لائن آپ کو مل جائے گا. بہت سارے گروپس کے اندر بھی ہے اور گوگل پہ بھی آپ کو اویلیبل مل جائے گا. آپ اس کی پریپریشن کرو اور آپ وہاں پہ انٹرویو دے دو. انٹرویو آپ کا اورل نہیں ہے، آپ کا ریٹن انٹرویو ہے. آپ سوال اتنا پوچھتے نہیں ہیں. 1 in a million کوئی اورل میں یا کوئی رفلی جو پوچھے جاتے ہیں وہ بھی بتا دیں گے. آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، آپ کا کون سا کورس ہے. تو آپ نے پہلے اس بیک گراؤنڈ کی ایجوکیشن کا آپ سے اسی طرح کا پوچھتے ہیں، یا آپ کا فائنانس کون کر رہا ہے ایجوکیشن کو. بس اس طرح کے سمپل. لاسٹ کوشچن جی ہم پوچھتے ہیں، ویڈیو لینتھی ہوگی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے 15 منٹ سے پہلے ختم کرنی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. آخری کوشچن یہ ہے کہ جو فی ہے بیچلرز کی، اب آپ کو بھی تقریباً یہاں پہ 1 سے 2 ویکس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا کہ اب جو فی ہے وہ 4500 یورو سے لے کے 9,000 یورو تک آپ کی 13,000 مطلب بڑھنے والی ہے. سننے میں یہی آ رہا ہے. فی کا تھوڑا سا آپ نے یہاں تک گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھی ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، سینئر سے ملے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس پلان کے ساتھ آنا چاہیے؟ کیا یہاں کی اسٹڈی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مینج ہو رہی ہیں ساری؟ وہ تھوڑا سا کلیئر کر کے لوگوں کو بتا. یار پہلے آپ بتا دیں، پھر میں سجیسٹ کروں گا کہ جو اگلے سال کے لیے آ رہے ہیں نا وہ تو سب سے پہلے لینگویج سیکھنا شروع کر دیں. صحیح ہے. اگر آپ نے اگلے سال کے لیے آنا ہے آپ لینگویج سیکھنا شروع کریں. آپ کوئی نہ کوئی اسکل لے لیں، آپ کوئی بھی اسکل چھوٹا موٹا لے لیں. یہاں پہ اسکل کی ویلیو آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی. بالکل ایسے چھوٹا سا باربر کا اسکل ہو گیا یا آپ پلمبر کا یا الیکٹریشین کا، وہ آپ کو لگتا گندا ہے. اویس بھائی نے پہلے کلیئر کر دیا کہ پہلے لینگویج پھر اسکل ہے، کیونکہ سب سے بڑا اسکل یہاں پہ لینگویج ہی ایسے ہی ہے. کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی، وہ آپ کو گالی بھی دے رہا ہوگا نا، آپ کو سمجھ نہیں آنی، آپ کہیں گے پتہ نہیں میری تعریف ہی کر رہے ہیں. چلے فی کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ اب وہ آپ کو کیا مطلب نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے لینگویج نہیں کی پھر آپ کی مینج نہیں ہوگی، مشکل ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی اس طرح کا سین دیکھا کہ اگر فی مینج، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی اس طرح کا سین دیکھا کہ اگر فی مینج نہیں ہوتی تو کس پلان کے ساتھ آنا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ 9,000 مینیجبل ہے اسٹڈی کے ساتھ؟ ویسے تو 9,000 تو obviously ناٹ مینیجیبل ہے اسٹڈی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ عثمان بھائی نے اپنی کافی ویڈیوز میں بتایا ہے 5 days ہوتی ہے 9 to 5 کی طرح، جیسے آپ کی جاب کرتے ہیں. تو وہاں سے تھک ہار کے آپ کو ایک تو 20 hours کی جاب بھی اس طرح نہیں ملتی. جو ٹائم ہوتے ہیں میجر ٹائم ہوتے ہیں، پیک ٹائم جہاں پہ ورک ملتا ہے وہ ساری یونیورسٹی کنزیوم کر جاتی ہے آورس. تو اس کے بعد جو ٹائم بچا کچھ ہوتا ہے آپ پڑھتے ہیں، اپنا بھی پڑھنا ہے، اور سیٹرڈے سنڈے میں اتنی آپ کر بھی لیں تو اپنی آپ کی جو آپ نے وہاں پہ رہنا ہے، اسٹے کرنا ہے، اس کا ہی آپ کر سکتے ہیں ارینج. اس کے علاوہ 9,000 obviously ناٹ مینیجیبل ہے. تو اس کا مطلب الٹرنیٹو بھی بتا دیں. وہ کچھ پلانز ہیں، پلان اے ہے، پلان بی ہے. اپنی پلاننگ کر کے اپنی پراپر پلاننگ کے ساتھ آئیں، ہوم ورک کر کے آئیں، بالکل اپنی فیملی کے ساتھ پوری چیزیں ڈسکس کر کے آئیں کہ بھائی یہ چیز ہے اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے. یہ سینئر سے بھی پوچھے کہ یہ اس طرح نہیں، آپ اس طرح نہ کہ جی میں فی بھی نکال لوں گا اور پیچھے بھی پیسے بھیج دوں گا. ہاں یورپ ضرور آئیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ آئیں، لیکن آپ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ آئیں. اور تھوڑا سا ایڈ کر دیں. یہاں پہ آتا ہے ایک چیز پلان اے اور جو پلان بی کا ہم نے بتایا ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ اگر تو کوئی ویلتھی ہے لٹرلی، اگر اور پڑھنا بھی چاہتا ہے اور پڑھنے کا شوقین بھی ہے تو اس کے لیے اٹلی اور جرمنی ٹائپ ہیں، وہاں پہ وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. جرمنی ہے، فرانس ہے، ڈاکومنٹ آپ کو مل جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایکسچینج کروا سکتے ہیں.
اور ایک اور آپشن ہے جو کہ لوگ تو مایوب سمجھتے ہیں، ویسے کہتے ہیں کہ شاید غلط راستہ ہے، لیکن وہ بہت بہترین ہے یورپ میں سیٹلمنٹ ہونے کا، اور وہ ہے اسپین۔ پرتگال بھی تھا، انفارچونیٹلی پرتگال نے اپنی امیگریشن بند کر دی ہے، تو اس ٹائم تو اسپین ہے، زوروں پہ ہے۔ اسپین کا بڑا سمپل سا پروسیجر ہوتا ہے، اس طرح آپ نے ایک پیدرون کروانی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو 3 سال کے 3 سال کسی نے کسی طرح ادھر رہ کے آپ نے گزار میں۔ اچھا یہاں پہ اگر آپ آ رہے ہیں نا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آسٹریلیا ہے یا یو ایس ہے، کینیڈا ہے یا یو کے ہے، آپ کو ایک تو لینگویج آپ کو اس طرح کام نہیں ملتا وہاں پہ، یہ کہ انگلش کنٹریز ہیں، آپ کی 2 دن کلاس ہوتی ہے، آپ کے باقی 5 دن خالی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ 5 دن کلاس ہوتی ہے، آپ کو 2 دن کام ملتا ہے اور وہ بھی نہیں پتا، اور آپ کو 8 گھنٹے سے زیادہ یہ کام نہیں دیتے آپ کو۔ تو اگر آپ زیادہ زور بھی لگا لینا تو آپ 16 گھنٹے ہی ہفتے میں کام کریں گے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے 3,000 دیکھا آپ نے، 3,000 یہاں پہ 3,000 تو نہیں، لیکن ہم جیسے عثمان بھائی نے اپنی ایک ویڈیو 2 ویڈیوز میں بتایا بھی ہے 2,000 تک میکسیمم، ہاں، اور وہ نکلتا بھی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی اسٹڈی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، واقعی میں بالکل نہیں ہے، اسٹڈی آپ سے مینج نہیں ہوتی، دونوں چیزیں اکٹھی مینج نہیں ہوں گی۔ چلے جی ویڈیو کا آپ اینڈ کرتے ہیں۔ اویس بھائی کا بھی بہت شکریہ، عمر بھائی کا بھی بہت شکریہ۔ تو ہماری دوستی تھی، میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی، ہمارے گیدرنگ ہو رہی تھی، تو ہم نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز ہم نے مسنگ کی ہے، کمپلیٹ پروسیس ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے۔ پھر بھی آپ کا کوئی کوشچنز ہو تو ہم تینوں کو آپ انسٹاگرام پہ اپروچ کر سکتے ہیں، ہم اپنے انسٹاگرام کے جو لنک ہوگے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ تو ہوپس ہو کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے آپ کے ساتھ نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا رکھیے خیال، اور عمر بھائی آپ اینڈ کر دیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ یار ویڈیو بہت